کیا کسی ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت اپنے ہی منتخب صدر کے فیصلے سے اصولی اختلاف کے باوجود اسے اپنی مرضی سے اس فیصلے پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ ایرانی سیاست کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں سے آنے والا وہ سچ ہے جس نے دنیا بھر کے سیاسی تجزیہ کاروں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے اپنی رائے کو ایک تحریری پیغام میں کچھ یوں بیان کیا: میں اصولی طور پر ایک مختلف نقطۂ نظر رکھتا تھا، تاہم محترم صدر نے سپریم سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے مجھے اپنے اور دیگر اراکین کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی، جس کا مقصد ایرانی قوم اور جبہہ مقاومت کے حقوق کا تحفظ ہے، اور ان کی طرف سے اس ذمہ داری کو واضح طور پر قبول کیے جانے کے بعد میں نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ محترم صدر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر امریکی فریق نے حد سے بڑھ کر مطالبات کیے تو ان کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب پوری دنیا تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی ان سفارتی بات چیت کو اندھیری سرنگ میں آخری روشنی کی کرن تصور کر رہی ہے، تو سید مجتبیٰ خامنائی اس ڈیل کے بارے میں مختلف نظر کیوں رکھتے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس اختلاف رائے کے باوجود اپنی رائے منتخب صدر پر مسلط کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب کسی سیاسی چال میں نہیں، بلکہ تاریخ کے کچھ تلخ حقائق اور اسلام سیاسی کے مکتب تشیع میں تصور کے اندر چھپا ہے، جسے آج اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سید مجتبیٰ خامنائی کی امریکہ پر بے اعتمادی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی ان تلخ حقیقوں کی بنا پر ہے کہ جس میں امریکی انتظامیہ نے آ کر بڑے بڑے وعدے تو کیے، لیکن پھر اتنی ہی آسانی سے ان وعدوں سے مکر گئے۔ اس کی سب سے اعلیٰ مثال 2015 میں طے پائے جانے والی JCPOA یعنی ایران، امریکہ اور یورپ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہے۔ یاد کیجئے 2013 کا وہ دور جس میں حسن روحانی نے اسی بیانیے کی بنیاد پر انارین پریزیڈنشل الیکشن کو جیتا تھا کہ ہم اپنے اقتصادی پابندیوں اور معاشی مسائل کا حل امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات میں سمجھتے ہیں۔ اس بیانیے کے مطابق ان ظالمانہ پابندیوں کا واحد حل دنیا کے ساتھ بات چیت میں ہے۔ ان کا اور ان کے سیاسی ہم فکروں کا خیال یہ تھا کہ ایران جو انڈیجنس کیپیبلٹی آف نیوکلیئر انویسٹمنٹ کو حاصل کر چکا ہے اپنے نوجوانوں کے بلبوتے پر، یہ قابل مذاکرہ ہے، اور اسی کو مذاکرات کی ٹیبل پر رکھ کر ہم ان معاشی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر بالآخر جب حسن روحانی اور ان کے سیاسی ہم فکر اقتدار میں آئے تو گویا یوں لگتا تھا کہ ایرانی وزارت خارجہ امریکہ سے مذاکرات کی وزارت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بات یہاں تک آگے بڑھ گئی تھی کہ چینی سفارتکار جب ایران آتے تو ان کا استقبال بھی اس گرمجوشی سے نہ کیا جاتا کہ جس گرمجوشی کی شاید توقع تھی، کیونکہ حکومت نے تمام تر مشکلات کے حل اور ان کی امیدیں امریکہ اور ان کے الائز کے ساتھ مذاکرات کی ٹوکری میں ڈال رکھی تھی۔ بے رخی کا یہ عالم تھا کہ جون 2018 میں عبد الناصر ہمتی کی چینی سفارتکار کے طور پر منصوبی کے صرف ایک مہینے بعد واپس ایران بلا لیا گیا، اور اس اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے پاس 2018 دسمبر یعنی 5 مہینوں تک کوئی مستقل ایرانی سفیر موجود نہیں تھا۔ حکومت کے شدید امریکی جھکاؤ کے باوجود بھی اس وقت رہبر معظم یعنی شہید سید علی خامنائی مسلسل متنبع کرتے جا رہے تھے کہ میں ان مذاکرات سے پر امید نہیں ہوں۔ ان کے یہ تاریخی جملے تاریخ میں آج بھی ثبت ہیں۔ مذاکره اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن۔ بالآخر 14 جون 2015 کو ایران اور امریکہ اور یورپین الائز کے درمیان یہ ڈیل فائنلائز ہوئی جسے المشہور JCPOA کہا جاتا ہے۔ A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Because of this deal, Iran will not produce the highly enriched uranium and weapons-grade plutonium that form the raw materials necessary for a nuclear bomb. For at least the next 15 years, Iran will not build any new heavy water reactors. ایرانی سڑکوں پر نوجوان جشن کا سا سما پیش کر رہے تھے، کیونکہ عوام میں اسی سیاسی فکر کے توسط سے یہ بیانیہ راسخ کر دیا گیا تھا کہ آپ کی تمام تر معیشت کی مشکلات کا حل صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ہے۔
اس ڈیل کے مطابق جمہوریہ اسلامی ایران اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ کیپیبلٹی کو 3.67% کے اوپر ہی انڈر 300 kgs رکھنے پر آمادہ ہو گیا تھا. اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ عراق شہر میں موجود ہیوی واٹر ری ایکٹر کو ری ڈیزائن کیا جائے گا. اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ اگلے 15 سال یعنی 1.5 دہائی کے عرصے تک مزید نیوکلیئر ہیوی واٹر ری ایکٹرز کہیں بنائے نہیں جائیں گے اور ایکسس ہیوی واٹر کے ریزروز کو ایکسپورٹ کر دیا جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس پہ. جواب میں امریکہ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ امیجیٹلی جیسے ہی JCPOA پر عمل درآمد ایرانی طرف کی جانب سے ہونا شروع ہوتا ہے تو درجہ اول یونائٹڈ اسٹیٹس ول سیز دی اپلیکیشن اینڈ ول کنٹینیو ٹو ڈو سو ان اکارڈنس ود دا JCPOA آف دا سیکشنز اسپیسیفائڈ ان Annex 2 ٹو ٹیک افیکٹ. As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief from the sanctions that we put in place because of Iran's nuclear program, both America's own sanctions and sanctions imposed by the United Nations Security Council. ان سینکشنز میں فائنینشیل اور بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر سے سینکشنز ہٹنا شامل تھا. ان سینکشنز میں ایران کے آئل، گیس اور پیٹروکیمیکل سیکٹرز کے اوپر سے سینکشنز ہٹنا شامل تھا. شپنگ، شپ بلڈنگ اور آٹوموٹیو سیکٹر کے اوپر سے سینکشنز کا ہٹنا شامل تھا. اسپیسیفائڈ انڈیویجول کے اوپر سے جو سیکشنز ڈیزگنیٹ کی گئی ہیں UN کے لسٹس کے مطابق ان سے سیکشنز ہٹنا شامل تھا. اسی کے ساتھ ساتھ کمرشل پیسنجر ایئر کرافٹ کے سیل اور پرچیز کی جو سینکشن ایران کے اوپر وارد کی گئی ہے اس کا ہٹنا بھی شامل تھا. اسی قرارداد کے ایک اور بند کے مطابق یورپین یونین اور امریکہ اس بات کے وعدہ کنندہ بنے تھے کہ آئندہ ان سینکشنز کو دوبارہ نہیں لگایا جائے گا کہ جن کو JCPOA کے معاہدے کے اندر ہٹا دیا گیا ہے، بشرطے یہ کہ ایران بھی اپنے JCPOA کے معاہدے کے مطابق ان وعدوں پر عمل کرتا رہے. اور پھر فائنلی 8 سال کے عرصہ گزر جانے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس جب IAEA کے اس انشورٹی پر پہنچ جائے کہ ایران JCPOA پر کمپلیٹلی عمل درآمد کر رہا ہے، اس وقت لیجسلیٹو ایکشنز لے کر یہ سوچا جائے گا کہ آیا ان سینکشنز کو بالکل ڈسمنٹل کر دیا جائے یا پھر ان کی فنکشننگ چینج کر دی جائے. اس معاہدے کے عمل درآمد کو لے کر کے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسی ایشن نے بارہا اپنے دستاویزات میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کمپلیٹلی JCPOA کے معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے. My report on January 16th to the Board of Governors and in parallel to the Security Council confirmed that Iran had taken the actions specified in Annex 5 of the Joint Comprehensive Plan of Action. As a result, implementation day occurred on the same day. لیکن پھر کیا ہوا؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے کچھ عرصے بعد ہی یہ بین الاقوامی معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا اور میکسیمم پریشر کی سیاست کے زیر نظر ایران پر بدترین معاشی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی. الجزیرہ کی 2018 میں پبلش ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے سے خارج ہو گیا تھا، صدر روحانی اور ان کے سیاسی ہم فکر اب بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک سویلائزڈ دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں باہمی کو ایگزسٹنس کے ذریعے سے بات چیت کر کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور اس رپورٹ کے مطابق باوجود اس کے وہ JCPOA پر عمل درآمد کرنا روکے نہیں تھے. لیکن دراصل سامنے ایک ایسی سپر پاور تھی جو سوائے آپ کے کمپلیٹ سرنڈر کے آپ سے اور کچھ نہیں چاہتی تھی. امریکہ کے اس رویے نے 2 اسٹریٹجک ریالٹیز کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ امریکی ڈیپ اسٹیٹ صرف مذاکرات کو اسٹریٹجک لیوریج کے طور پہ استعمال کرتی ہے کہ جب وہ لیوریج پا لے اس کے بعد اپنے کیے گئے وعدوں پر کبھی بھی عمل نہیں کرتی اور اس معاہدے سے جب دل چاہے معاہدے کو پھاڑ کر معاہدے سے باہر آ جاتی ہے. دوم یہ کہ امریکہ ایک ہیجمنک سپر پاور ہے جو دنیا میں کوئی ایگزسٹنس نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام دنیا کی طاقتیں اس کے زیر سلطہ رہیں. اور سیوم یہ کہ اس وقت بھی اس وقت کے رہبر سید علی خامنائی کا نقطہ نظر اور امریکہ پر بے اعتمادی اور ان مذاکرات کے نتیجوں سے بے اعتماد اور بے رخ ہونا بالکل ٹھیک تھا. اب ہم اپنے اصل اور شاید زیادہ گہرے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ آج کے دن میں سید مجتبیٰ خامنائی نے یا پھر اس JCPOA کے زمانے میں ان کے والد سید علی خامنائی نے باوجود اس بے اعتمادی کے، باوجود اس رائے کے مختلف ہونے کے، اپنی درست رائے کو سیاسی منظرنامے پر مسلط کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب مکتب تشیع کے فلسفہ اسلام سیاسی میں چھپا ہے، جس میں ویسٹرن پروپیگنڈا کے برعکس
پبلک اوپینین کو واقعی میں بہت زیادہ وزن اور ویلیو دی جاتی ہے۔ یہ وہی اصول ہے جس کی پابندی ماضی میں بھی کی گئی۔ سید مصطفیٰ خامنہئی نے آج باوجود مختلف رائے ہونے کے ایرانی صدر اور ایرانی سیاست کو اس بات کی اجازت دی کہ بجائے امریکہ سے MOU سائن کرے اور پھر 60 ڈیز کے بعد نیوکلیئر ڈیل کے اندر مذاکرات کے تحت بات کو طے کر لے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے والد نے JCPOA کے زمانے میں پچھلی دہائی میں اجازت دی تھی۔ لیکن اجازت دینے سے پہلے متنبع بھی کیا تھا کہ میں ان مذاکرات کے نتائج سے بالکل بھی امیدوار نہیں۔ سید مصطفیٰ خامنہئی کا عمل بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے فاؤنڈر آف دا ریولیوشن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی ڈیز آف دا ریولیوشن میں صدام کے خلاف جنگ ختم ہونے کے پیس ڈیل پر سائن کرتے وقت اپنی رائے کے مختلف ہونے کے باوجود اس پیس ڈیل پر سائن کر کے یہ کہا تھا کہ میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ لیکن چونکہ صدام جیسے انویڈر سے اس وقت پیس ڈیل کرنا پبلک ریپرزنٹیٹیوز کا فیصلہ تھا، اس لیے اپنی رائے کو ان پر مسلط نہیں کیا۔ اور اس کی سب سے عظیم تاریخی مثال مولا علی ابن ابی طالب کا جنگ صفین کے موقع پر وہ عمل ہے کہ جہاں پر حریف لشکر نے ایک چال کے تحت جب قرآنوں کو نیزوں پر بلند کیا اور آپ کے اپنے لشکر کے سپاہی اس بات میں دو دل ہو گئے کہ آیا حریف سے لڑائی کریں یا نہیں، تو اس وقت باوجود ایک مختلف رائے رکھنے کے اپنی رائے کو عوام پر مسلط نہیں کیا، بلکہ اس بات کی اجازت دی کہ عوام کی امنگوں کے مطابق صفین کا فیصلہ مذاکرات سے ہو جائے، وہی مذاکرات کہ جن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور ایک جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور شاید تاریخ ہمیشہ کے لیے کچھ اور طریقے سے لکھی گئی۔ اسلامی سیاست کا یہ اصول تاریخ میں ایک گہری جڑیں رکھتا ہے کہ جہاں پر عوام کے منتخب نمائندوں کی رائے سے اگر لیڈر کی رائے مختلف ہو تو لیڈر اپنی رائے عوامی نمائندوں پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ اس بات سے بھی خائف نہیں ہوتا کہ عوام کے اس غلط فیصلے سے آنے والے مشکلات اور صعوبتیں ممکن ہے کہ نقصان دہ ہوں۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ عوام کے سیاسی میچورٹی کے لیول کو ایک بلند سطح پر لے جا سکے کہ جب دوبارہ اس دوراہے پر عوام خود کھڑی ہو تو اس مرتبہ اپنے اختیار سے صحیح فیصلہ کرے، کیونکہ سیاسی اسلام کے اس فلسفے کے مطابق انبیاء اور ان کے اوصیاء کی تمام تر کوششوں کا محور یہی تھا کہ عوامی عقل و شعور کو اتنا بلند کر دیا جائے کہ عوام اپنے اختیار سے صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے پر آمادہ ہو سکے۔ آج جون 2026 میں صدر پزشکیان اور ان کی کیبنٹ اور ان کے سیاسی ہم فکروں کو دی جانے والی مشروط اجازت کا بھی تعلق اسی سیاسی الہیاتی فلسفے سے ہے۔ آپ کا اس فلسفہ سیاسی اسلام سے، جو کہ مکتب تشیع کی نگاہ میں فلسفہ ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔